رات کی خاموشی میں نور محل کا کمرہ ایک عجیب بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ بہنور کے ہاتھ میں وہ کاغذ تھا جس پر صرف ایک نام لکھا تھا، ارحام شاہ۔ بہنور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے بتاؤ ارحام، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، یہ نام کیوں لکھا گیا؟ ارحام کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیونکہ میری زندگی کا سب سے بڑا راز ابھی تک تم سے چھپا ہوا تھا۔ بہنور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کیا تم بھی سب کی طرح مجھ سے جھوٹ بولتے رہے؟ ارحام کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ نہیں بہنور، میں نے تم سے بہت کچھ چھپایا، مگر تمہیں دھوکہ دینے کے لیے نہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر اندھیری رات پھیلی ہوئی تھی۔ بچپن سے مجھے بتایا گیا کہ میرے والدین ایک حادثے میں مر گئے تھے، لیکن یہ جھوٹ تھا۔ بہنور خاموشی سے سن رہی تھی۔ میری اصل ماں، ارحام کی آواز بڑھ گئی، حنا شاہ نہیں تھی۔ بہنور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ حنا نے مجھے پالا ضرور، لیکن مجھے جنم کسی اور نے دیا تھا۔ فون ارحام نے جواب دینے سے پہلے آنکھیں بند کر لی۔ زینب۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کریم بخش کی بیٹی ارحام نے سر ہلایا۔ بہنور کے قدم رک گئے۔ تو تم؟ ہاں، ارحام نے کہا، میں زینب کا بیٹا ہوں۔ یہ حقیقت سن کر بہنور کے ذہن میں کئی باتیں جڑنے لگی۔ زینب کی موت، کریم بخش کا درد اور ارحام کا اس سب سے تعلق۔ لیکن تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ ارحام نے جواب دیا، میری ماں کے آخری خط نے۔ اس نے الماری سے ایک پرانا لفافہ نکالا۔ یہ مجھے چند سال پہلے ملا تھا۔ بہنور نے خط لیا۔ خط پر لکھا تھا، میرے بیٹے ارحام کا نام۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، بیٹا اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو شاید میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ تمہیں ہمیشہ بتایا گیا کہ تم ایک شاہ خاندان کے فرد ہو، لیکن تمہارا تعلق ایک اور خاندان سے بھی ہے۔ بہنور کی آنکھیں نم ہو گئی۔ خط میں آگے لکھا تھا، تمہاری پیدائش کے دن ہی کسی نے تمہیں ختم کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسا راز تھا جو بہت سے لوگوں کو برباد کر سکتا تھا۔ ارحام نے خط بند کر دیا۔ اسی لیے سلیم نے میرا نام لکھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس راز کا تعلق مجھ سے ہے۔ بہنور نے آہستہ سے پوچھا، لیکن کیا تم قاتل ہو؟ یہ سوال سن کر ارحام کی آنکھوں میں تکلیف اتر آئی۔ اگر تم واقعی یہ سوچتی ہو تو شاید میں نے تمہیں اپنا سچ بتانے میں دیر کر گیا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ کریم بخش اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی فائل تھی۔ اب مزید راز چھپانے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ارحام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ؟ کریم بخش نے فائل میز پر رکھ دی۔
یہ فائل ثابت کرتی ہے کہ ارحام اس رات کہاں تھا جب مہر النساء پر حملہ ہوا۔ مہدود نے چونک کر فائل کھولی۔ اندر ایک تصویر تھی۔ تصویر میں ایک چھوٹا بچہ تھا اور اس کے ساتھ مہر النساء کھڑی تھی۔ تاریخ درج تھی 17 جولائی 2006۔ مہنور کی سانس رک گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ارحام تو صرف بچہ تھا، کریم بخش نے کہا، کیونکہ اس رات مہر النساء کے قتل سے پہلے کسی نے ارحام کو بھی وہاں لایا تھا۔ ارحام کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، کریم بخش سخت لہجے میں کہا، کیونکہ تمہاری یادیں مٹا دی گئی تھی۔ کمرے میں خوف پھیل گیا۔ کس نے؟ کریم بخش نے آہستہ سے جواب دیا، اس شخص نے جو 20 سال سے سب کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اسی وقت باہر سے ایک آواز آئی، کافی راز کھول لیے تم لوگوں نے۔ سب نے پلٹ کر دیکھا۔ دروازے پر ایک شخص کھڑا تھا، سفید کپڑے، پرسکون چہرہ، مگر آنکھوں میں خطرہ۔ مہنور کی آنکھیں پھیل گئی، کیونکہ وہ شخص سلیم قریشی نہیں تھا، جلال الدین بھی نہیں تھا، بلکہ فراز شاہ کا سب سے قریبی دوست ڈاکٹر حمزہ تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، آخر کار تم سب حقیقت تک پہنچ ہی گئے۔ ارحام نے پستول نکال لی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹر حمزہ نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ اصل کہانی میں قاتل کبھی باہر نہیں تھا، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ تھا۔ نور محل کے کمرے میں خوفناک خاموشی چھا گئی تھی۔ دروازے پر کھڑا شخص مسکرا رہا تھا۔ ڈاکٹر حمزہ، وہی شخص جس پر برسوں سب نے بھروسہ کیا تھا، وہی شخص جو خاندان کا طبیب، دوست اور رازدار سمجھا جاتا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سردی تھی۔ ارحام نے پستول سیدھی اس کی طرف کر دی۔ حمزہ، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ڈاکٹر حمزہ ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ اب چھپنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ مہنور نے غصے سے کہا، کیا آپ ہی وہ شخص ہیں جس نے میری ماں کو نقصان پہنچایا؟ حمزہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تمہاری ماں بہت سمجھدار تھی، اس لیے وہ میرے لیے خطرہ بن گئی تھی۔ یہ سن کر سب کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ تو آپ مان رہے ہو؟ ارحام نے غصے سے پوچھا۔ حمزہ ہنس پڑا، میں صرف یہ مان رہا ہوں کہ تم لوگ حقیقت کے بہت قریب پہنچ چکے ہو۔ اسی لمحے سکندر اور جلال الدین بھی کمرے میں آ گئے۔ سب نے حمزہ کو گھیر لیا۔ 20 سال سے ہم ایک دوسرے پر شک کرتے رہے،
کریم بخش نے کہا، اور اصل دشمن ہمارے درمیان تھا؟ حمزہ نے آہستہ سے تالیاں بجائی۔ شاباش، آخرکار تم لوگوں نے سمجھ ہی لیا۔ مہنور کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ کیونکہ مجھے وہ حق چاہیے تھا جو مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ کون سا حق؟ حمزہ نے جلال الدین کی طرف دیکھا۔ اس خاندان نے میرے باپ کو تباہ کیا تھا۔ جلال الدین چونک گیا۔ تم؟ ہاں۔ حمزہ کی آنکھوں میں نفرت بھر گئی۔ ہاں جلال الدین شاہ، میں تمہارے پرانے ساتھی سلیم قریشی کا بیٹا ہوں۔ سب حیران رہ گئے۔ فرحان نے کا کہا۔ بیٹا؟ حمزہ نے سر ہلایا۔ ہاں، میرے باپ نے اس خاندان کے لیے سب کچھ کیا، مگر آخر میں اسی خاندان نے اسے غدار بنا دیا۔ سکندر نے غصے سے کہا۔ سلیم نے خود جرم کیے تھے۔ حمزہ ہنس پڑا۔ کیونکہ تمام لوگوں نے اسے مجبور کیا تھا۔ جھوٹ۔ حمزہ نے جیب سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ تصویر میں جلال الدین، سلیم اور ایک تیسرا شخص تھا، مگر اس بار سب سے بڑا انکشاف تصویر کے پیچھے لکھے الفاظ تھے: وارث ختم کرو، اقتدار حاصل کرو۔ مہنور نے تصویر لے دی۔ یہ کیا ہے؟ حمزہ نے کہا۔ یہ اس منصوبے کی پہلی نشانی تھی، جس کا مقصد تھا شاہ خاندان کے اصل وارثوں کو ختم کرنا۔ اچانک ارحم کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور مہنور فوراً اس کے قریب گئی۔ ارحم، کچھ پرانی تصویریں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ ایک بچہ نور نہر کے بعد، ایک چیختی ہوئی عورت اور ایک شخص جس کے ہاتھوں میں خونالود چاقو تھا۔ ارحم کی آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے اسے دیکھا تھا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا؟ ارحم کی سانس تیز تھی۔ اس رات جس رات مہر نساء غائب ہوئی تھی، میں وہاں موجود تھا۔ ملح نور لان رہ گئی۔ تمہیں یاد آ گیا؟ ارحم نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں بھی۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا، وہ مہر النساء کے پاس کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں خون تھا۔ کون تھا وہ؟ کریم بخش نے بے چینی سے پوچھا۔ ارحم نے آنکھیں بند کر لی، پھر آہستہ سے بولا، وہ شخص ڈاکٹر حمزہ نہیں تھا۔ حمزہ چونک گیا۔ کیا؟ ارحم نے نظریں اٹھائیں۔ وہ شخص حنا شاہ تھی۔ کمرے میں قیامت برپا ہو گئی۔ مہنور کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حنا، جو دروازے کے باہر کھڑی سب سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارحم؟ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ حنا آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور صرف ایک جملہ کہا، ہاں میں وہاں موجود تھی۔ جاری ہے۔
اگلی قسط میں ہنا شاہ اپنے خاموشی کا راز بتائے گی۔ معلوم ہوگا کہ اس رات ہنا نے کیا دیکھا تھا۔ ڈاکٹر حمزہ کا اصل منصوبہ سامنے آئے گا اور ماں نور کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس پر یقین کرے۔